اس کا پتہ لگ جائے گا یہ کتنے پانی کے اندر ہے۔ اور اس کی جرت کیسے ہوئی، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میری دوست کے کپڑوں پر چھینٹے ڈال کے چلا آگے ہوا، زوردار بہلول کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس سے پہلے راستے میں ایک دکان سے جلیبی نکل رہی تھی، بہلول رحمت اللہ علیہ گزرے، بہلول آ جاتا جلیبی نکلی، کھائے گا؟ اللہ کھلائے گا، بیٹھ کے کھائی۔ وہاں جلیبی ملی، میٹھی شیریں چیز، وہاں چھیننی، وہاں تھپڑ مل گیا۔ ہاتھ مل کے کہنے لگا یا اللہ تیری بھی عجیب قدرت ہے، کہیں میٹھے منہ کرواتا ہے، کہیں تھپڑ پڑواتا ہے۔ جناب حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ 4 قدم آگے گزرے، پیچھے سے چیخنے کی آواز آئی، چگھاڑنے کی آواز آئی، دھاڑنے کی آواز آئی، ہائے میں مر گیا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ تھپڑ مارنے والا زمین پر کروٹیں بدل رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے بابے جو تو نے بددعا لی واپس لے لے، میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں۔ جس لڑکی کے اوپر چھینٹے کیچڑ کے گارے کے گرے تھے، بہلول رحمت اللہ علیہ کے آقا قدموں میں پڑ گئی اور کہنے لگی بہلول معاف کر دے مجھے، میرے یار سے غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، جو تو نے بددعا دی بددعا واپس لے لے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ قسم اٹھا کے کہنے لگے اللہ کی قسم ہے جس یونیورسٹی سے ہم نے سبق پڑھا، جو قرآن کا درس ہمیں ماں کی گود سے ملا، ہمیں اس درس میں اس یونیورسٹی کی کلاس میں بتلایا گیا کہ یہ زبان بد دعائیں دینے کے لیے نہیں بنائی، یہ زبان دعا دینے کے لیے بنائی ہے۔ بہلول تو نے بد دعا کوئی نہیں دی، یہ بستر پر یہ زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت بہلول رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ ہاتھ ملتے ملتے آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے، فرمانے لگے حساب برابر ہو گیا۔ کہنے لگی بہلول کیا حساب برابر ہوا؟ کہ تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے میرے منہ پر تھپڑ مار کے بدلہ لے لیا، مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا۔ آج ہر آن ہر گھڑی ہر میدان کہو یا اللہ، عرش بری پر وہ 70 مرتبہ کہہ دے جی میرے بندے کیا بات ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں روئے زمین پر چلنے والے، کتنے خوش نصیب ہیں روئے زمین پر بیٹھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، نبی جی کا دین پھیلانے والے، کتنے مقدروں والے لوگ ہیں، فرشتوں میں جن کا پروردگار عالم تعارف کراتا ہے، اور فرشتوں روئے زمین پر جو انسان چل رہا ہے یہ میرا بڑا پکا یار ہے، اے فرشتوں اس کا خیال کرنا، ہر معاملے میں اس کے معین و مددگار بن جانا، حتیٰ کہ اس کی دکان پر گاہک کوئی نہ آئے تم انسانوں کا روپ بدل کر گاہک بلکہ ان کے دروازے پر چلے جانا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ رضوان کو رحمت والے نبی نے دین کی محنت کے ساتھ جوڑ دیا۔ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا کرتے جاؤ جا کے اپنی دکانداری کر لو، اپنی دکان کھول لو، اپنا کاروبار کر لو۔ صحابہ اکرام جب اپنی دکانوں پر عصر سے مغرب تک جایا کرتے، مکے کے کافر ان کو دکانیں کھولتے دیکھ کے تالیاں بجایا کرتے، ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے۔ صحابہ اکرام ان کے ہنسنے پہ پوچھتے کیوں مذاق کر رہے ہو، کیوں ہمارے پہ ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے تمہارے سے بڑا اللہ نہ کرے بے وقوف کون ہوگا، اب دکانیں بند کر کے جانے کا وقت ہے، کیا تمہارے گاہک جانور بن کے آئیں گے، کیا تمہارے سے سودا خریدنے پرندے آئیں گے؟ کہنے لگے نہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے، نبی کی ذات بھی سچی، نبی کی بات بھی سچی۔ مکے کے کافر کھڑے دیکھتے رہتے تھے، اللہ اکبر، حسینہ جمیل شکل والے ان کی دکانوں پر آ کر سودا خرید کے چلے جایا کرتے تھے۔ بات سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی عجیب مخلوق نہیں، او لوگو تم اللہ کا کام کرتے ہو، اللہ جل شانہ انسانوں کے روپ میں فرشتوں کو گاہک بنا کر تمہارے دروازے پر بھیج دیتا ہے۔ آج میرے عزیزوں آپ کا میرا تعلق اللہ سے مضبوط کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزوں ہماری زبان پر ایمان ایمان کا نعرہ، ہماری زبان پر ایمان ایمان کا نعرہ، کاش ہمارا ایمان اس طرز کا بن جائے جیسا کہ حبشے کے بلال کا تھا۔ سارا مکہ مارنے پر تلا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے،
کسی کے ہاتھ میں ہڈی ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مار رہا ہے۔ ایک دن ایسا آیا مکے کے چوک میں سارے سرداران قریش کھڑے ہو گئے، مکے کے رئیس کھڑے ہو گئے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا چہرہ لہولہان ہو گیا، ہونٹ مبارک پھٹ کے لہولہان ہو گئے، مار کھا کھا کے تھک گیا، سانس باقی رہ گئی۔ ابو جہل بولنے لگا دیکھو مار کھا کھا کے اب بھی تو ہماری بات ماننے گا۔ حضرت بلال کی آنکھ کھلی، آپ نے تھوڑا سا سہارا لیا اور آگے بڑھ کر ابو جہل کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا ابو جہل میں نے تیرا ہاتھ اس لیے نہیں پکڑا کہ تو یہ نہ سمجھے میں تیرے سے معافی مانگوں گا، تو یہ نہ سمجھے جہاں تو 1 گھنٹے میں 20 مارنا ہے 10 مار، بلکہ میں تجھے یہ سمجھانا چاہتا ہوں، تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے جیسے 10 اور لے آ، وہ ساتھ مل کے مجھے مارنا شروع کر دے۔ خدا پاک کی قسم ہے تم مار مار کے تھک جائے گا، میں توحید کا نعرہ لگا لگا کے نہیں تھکوں گا۔ ابو جہل کہنے لگا کیا بات ہے، روٹی تجھے کوئی نہیں ملتی، دودھ تجھے کوئی نہیں ملتا، گوشت مکھن پروٹھا تجھے کوئی نہیں ملتا، بتا کیا ایسی پاور ہے، کون سی ایسی طاقت ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آنے والے وقتوں میں کوئی ماں سے کلمہ پڑھے گا، کوئی ابا کی زبان سے کلمہ پڑھے گا، کوئی مسجد کے قاری صاحب سے کلمہ پڑھے گا، کوئی شیخ الحدیث سے کلمہ پڑھے گا، کوئی شیخ تفسیر سے کلمہ پڑھے گا۔ اللہ اکبر، ہم کچھ نہ تھے، ہم کہاں نہ تھے، رحمت والے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ آیا، ہماری نسبت بڑی اونچی ہو گئی۔ خدا پاک کی قسم ہے کوئی اپنے استاد سے کلمہ پڑھے گا، بلال نے آمنہ کے لال سے کلمہ پڑھا ہے۔ اوے مکے کے کافر ابو جہل سمیت سارے مارنے والوں میری ایک بات سن لو، مار مار کے تھک جاؤ، بلال کا ایمان نہیں دبا سکتے، کیونکہ تمہیں طاقت پہ ناز ہے اور حبشے کے بلال کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ آج اللہ اس ایمان کا تقاضا کر رہا ہے، آج پروردگار عالم آپ سے میرے سے وہ ایمان مانگ رہا ہے کہ مولوی صاحب کوئی تبلیغ والا دروازے پہ آ گیا، کوئی تبلیغی جماعت والے پردیسی دروازے پر آ گئے، ہم نے کئی گاؤں میں دیکھا تندور پہ روٹیاں لگا کے نہیں دیتے، گستاخ رسول آ گئے، کوئی اپنی مسجد میں گھسنے نہیں دیتے، گستاخ رسول آ گئے۔ خدا پاک کی قسم ہے محمود کوٹ کا علاقہ ہے، نمبر ٹیلی فون کے میں آپ کو دوں، پشاور کی طرف سے ایک جماعت آئی، مسجد والوں نے مسجد میں جگہ نہ دی، نہری نظام خشک تھا، اس نہر کے پل کے نیچے راتوں رات کو انہوں نے بستر لگائے، اللہ کا نام لے کے سو گئے۔ 11 افراد تھے، 11 کے 11 کو تہجد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ رحمت والے نبی نے فرمایا تمہیں بستر تو مسجد کا نام ملا، لیکن اللہ کی قسم محمد تمہارے سے جنت کے وعدے کر رہا ہے۔ ایسی کئی کارگزاریاں میرے عزیزوں آتی ہیں، لیکن آپ میری بات کا مذاق نہ کر کے ٹال دینا، آپ میری بات کو مذاق نہ سمجھنا۔ مولوی صاحب حضور بھی خواب میں آتے ہیں، نہیں تجربہ کر کے دیکھ لو، اگر کسی کو نبی کی زیارت کا شوق ہو کہ اللہ کے نبی خواب میں آ کر اپنا دیدار کرا جائیں، اللہ غنی۔ جمعرات کا دن ہے، جامعہ شرفیہ سے کتاب چھپی، زاد السعید کتاب حدیث کا نام ہے، چھوٹا سا ایک کتاب ہے، فرمایا اس کے اندر موجود ہے، فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ کالی کملی والے کی مجھے زیارت ہو جائے، حسین کے نانا کی مجھے زیارت ہو جائے، خدیجہ عائشہ کے گھر والے کی مجھے زیارت ہو جائے، فاطمہ ام کلثوم زینب رقیہ کے ابا کی مجھے زیارت ہو جائے، خواب میں فرمایا جمعرات کا دن ہو، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت زیارت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نفل پڑھے، پھر اسی جگہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 35 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھے، نماز مکمل کرے، دونوں رکعتوں میں 35 مرتبہ قل اللہ پڑھے، اسی جگہ بیٹھ جائے اور 1000 مرتبہ وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھ کے سو جائے۔ علماء کرام نے فرمایا اللہ کی قسم ایک جمعرات پڑھے گا، اگلی جمعرات نہیں آئے گی، ان 7 دن میں حضور کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اگر کوئی چاہتا ہو مجھے مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے مجھے بیت اللہ کا طواف نصیب ہو جائے، اللہ اکبر، پیسے والے نہیں جایا کرتے بلکہ مقدروں والے جایا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اسی نیت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دو، یا اللہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے حج کروا دے۔ اللہ کی قسم اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، پیسوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ جل شانہ
کو نہیں دیکھتا، پروردگار عالم کو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، جب آپ اپنے لیے ہاتھ اٹھا کر مال کی ترقی، مال کی زیادتی کی دعا کرو، کاروبار میں ترقی کی دعا کرو، وہی ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیا کرو۔ یکم محرم الحرام ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے دروازے پر دولہا بن کے آئے وہ کون ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ کون ہے کہ ہاتھ اٹھا کر جب بھی دعا کیا کرتے، کہا کرتے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک۔ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، یا اللہ میری قبر حضور کے شہر میں بنا دینا۔ اللہ نے عمر کے بولوں کو اتنا پسند کر لیا، فرمایا اے عمر تو تیری پسند ہے تو میری پسند ہے، جو تو نے مانگا وہ تو تجھے دوں گا، جو مجھے پسند ہے وہ تجھے عطا کروں گا۔ تو نے شہادت کی موت مانگی، میں تجھے شہادت کی موت دوں گا۔ تو نے حضور کے شہر میں قبر مانگی، میں تجھے مدینے کی قبر دوں گا۔ لیکن میری پسند کیا ہے؟ عمر مسجد نبوی ہوگی، مصلی رسول ہوگا، قرآن میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، تلاوت تو کرے گا، اس تلاوت کے ہوتے ہوئے شہادت کا رتبہ دوں گا۔ عمر تو نے مدینے کا مدفن مانگا، عمر تجھے مدینے کا مدفن بھی ملے گا، اور روزہ انور میں رسول اللہ کے ساتھ قیامت کی صبح تک تجھے ساتھ بھی مل جائے گا۔ فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ، او لوگو جس آدمی کی تمنا ہو، جس آدمی کو اللہ پیسہ دے دے، جو آدمی رقبے والا ہو، جس آدمی کو اللہ صاحب ثروت بنا دے، جس آدمی کو اللہ مال ڈگے شہر کی موت نہ مانگنا، اور کھاریاں کی موت نہ مانگنا، قبر تو کہیں بن جائے گی۔ فرمایا اگر تمہارے میں مدینے میں مرنے کی طاقت ہو، استطاعت ہو، تو ٹکٹ کٹا کی زندگی کے آخری ایام میں جب کھانس کھانس کے برا حال ہو جائے، لوگوں ڈنڈے کے بغیر چلنا دشوار ہو جائے، اینک کے بغیر دیکھنا مشکل ہو جائے، اعلیٰ سماعت کے بغیر سننا مشکل ہو جائے، دماغ میں میرے عزیزوں فیصلے عجیب عجیب کرنے لگ جائے، فرمایا اس وقت ٹکٹ کٹا کے میرے مدینے میں آ کے بسیرا ڈال لینا، کسی کونے میں بیٹھ جانا، روٹی نہ ملے کھجوروں پہ گزارا کر لینا، زمزم پہ گزارا کر لینا، میرے روزے کی سنہری جالیوں کو دیکھ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لینا، اور میرے مدینے میں مرنے کی تمنا کرنا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کو مدینے میں موت آ گئی اور اس کا مدفن مدینے میں بن گیا، قبر جنت البقیع بن گئی، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وہ قیامت کی صبح تک میں محمد کا پڑوسی بن گیا۔ پڑوسی کا پڑوسی پہ بڑا حق ہے، میرے پڑوسی کا میرے پہ یہ حق ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سے میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، بلکہ اپنے پڑوسی کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لے کے جنت کے اندر جاؤں گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسی وجہ سے ساری زندگی مدینہ نہ چھوڑا، زندگی کے اندر ایک حج کیا، دوبارہ حج کے لیے نہ گئے، کہیں مدینے سے باہر موت نہ آ جائے۔ اور لوگوں ان کی شان میں بولنے سے پہلے، ان کی محبت کا دم بھرنے والوں پر انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کرو ہمارے بڑے کون ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ کا جب انتقال ہوا، آپ کو جب غسل دیا گیا، دونوں کندھے گھسے پڑے تھے، کھروٹ بنے ہوئے تھے، جب غسل دیا گیا کھروٹ بھی اتر گیا اور خون نکلنے لگ گیا۔ محلے والوں سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے پوچھنے لگے امام مالک کو کوئی پیدائشی چوٹ لگی تھی یا مرنے سے پہلے کوئی حادثہ ہوا تھا؟ گھر والے کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہ دونوں کندھے زخمی ہیں۔ اللہ اکبر۔ گھر والے کہنے لگے ہمیں تو پتہ کوئی نہیں۔ جنازہ اٹھا، ایک آدمی پیچھے روتا روتا جا رہا تھا، یا جنازے کے بعد کسی آدمی نے بتایا اور کہا سارے کے سارے آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے کندھے کیوں زخمی تھے۔ خدا پاک کی قسم ہے جب درس حدیث نبی کے روزے کی چھاؤں میں پڑھا کر جب گھر کو جایا کرتا تھا تو گلی کے کنارے کنارے چلا کرتا تھا، بیچ گلی میں اس وجہ سے قدم نہیں رکھتا تھا کہ جہاں نبی کا قدم ہو اس کے اوپر میرا قدم آ جائے، کہیں حضور کے قدموں کی توہین نہ ہو جائے۔ یہ تمہارے جامعہ شریفیہ کے اندر ایک اللہ کا ولی دنیا سے رخصت ہوا، میرے استاد مولانا موسیٰ البادی روحانی رحمت اللہ علیہ، بڑے عملیات کے عامل تھے۔ عہد کے میدان میں الحمدللہ میں پرسوں مانسیرے کی طرف تھا، ڈاکٹر صاحب کا آپ کے بیٹے کا فون پہ رابطہ ہوا،
کہ مولانا آپ نے میرے باپ کا واقعہ بیان کر کر میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا، آپ کو میں سلام کرتا ہوں، کسی کے ذریعے پہنچا، پھر میں نے بھی باعث میسی چھوڑا ڈاکٹر عزیر صاحب کے لیے۔ اللہ اکبر۔ مولانا موسیٰ الباجی روحانی رحمت اللہ علیہ میدان احد میں پہنچ گئے، ضبط کے بندن ٹوٹ گئے، رہا نہ گیا، دل دھڑکنے لگا، آنکھ برسنے لگی۔ میدان احد کے اندر اپنے کندھے سے چادر اتاری، 2 رکعت کی نیت باندھی، سلام پھیرا، سلام پھیر کر احد کے میدان کے پہاڑوں کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور کہنے لگے، او احد کے پہاڑوں، تم نے تو رسول اللہ کو یہاں روتے دیکھا، احد کے پہاڑوں چچے کی میت پر روتے دیکھا، مصعب بن عمیر کو کفن دیتے دیکھا، احد کے پہاڑوں چچے کا 72 مرتبہ جنازہ پڑھتے دیکھا، احد کے پہاڑوں کے پتھروں یہاں تم نے رسول اللہ کو زخمی دیکھا، آپ کا خون مبارک کیسے نکلا تھا، آپ کے دندان مبارک کیسے شہید ہوئے تھے، آپ گڑھے میں کیسے گر گئے تھے، صحابہ کا سہارا لے کے آپ کو اٹھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ احد کے پہاڑوں تو مجھے ایمانداری سے بتاؤ، مجھے بتاؤ رسول اللہ کا چہرہ کیسا تھا۔ وہاں آپ کے خدام کھڑے تھے، آپ کے بیٹے نے تصدیق کی، کہنے لگی احد کے پہاڑوں میں سے آواز آئی، یا موسیٰ تعال، یا موسیٰ تعال، اے موسیٰ ادھر آ، ہم تجھے بتائیں حضور کا چہرہ کیسا تھا، کیونکہ انا رأیت رسول اللہ، ہم نے رسول اللہ کو یہاں سجدے میں اللہ کے آگے روتے دیکھا